جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اب دونوں کفروں میں کیا فرق ہے؟ کیا ان دونوں کے کفر کا درجہ برابر ہے؟ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان کے وہ اس کا بھی جواب ہے یہ کفر کا جو بات آئی کتنے طرح بڑا ہے کفر کے؟ رسول اللہ نے فرمائے کتنے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ کس سے؟ کس کی؟ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں۔ سب سے نیچی شاخ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ رسول نے فرمایا ادناھا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستہ چلتے ہوئے اگر پبلک کو کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے تو اس کا ہٹا دینا۔ ایک کانٹی پڑی ہوئی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، میں تو دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اندھا اتفاق سے آ گیا اور وہ کانٹی اس کانٹا اس کو چپ گیا، ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی ہڈی گر جائے گا تو وہ اٹھا کر اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ باہو ڈال دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، مومن کوئی نہیں، انسان کو تکلیف دینے والی کسی چیز کا راستے سے ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی ادنا شاخ۔ وَعَلَاهَا لا الہ الا اللہ، اور ایمان کی جو اونچی شاخ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب ایمان کی اتنے شاخیں ہوئی تو کفر کی بھی کتنی ہونی چاہیے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ تو کفر کی بھی 70 سے زیادہ ہے۔ اب سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیا، میں نے دیا، رسول اللہ نے دیا ہے، تو رسول اللہ کی مثال کو سامنے رکھو تو آپ کو پتہ چلے گا ہر قدم پر آپ مومن بھی بن رہے ہیں اور آپ کافر بھی بن رہے ہیں۔ کو ہٹا دیا مومن ہوئے، گر کے مرتا ہے تو مر جائے، تو ہمارا کیا ہے؟ چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ کتنے ہوئے؟ یہی حالت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ قربان جائیے مہدی موعود پر آپ نے تمام فرقوں کو مٹا دیا اور صاف طور پر کہا صرف اپنی نظر میں خدا کو رکھو، اپنی نظر میں خدا کو رکھو، بس ختم ہو گئی بات، شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کو رکھنے کے لیے ذکر کو قائم کرو۔ جب آپ اللہ کی یاد میں قائم رہیں گے تو آپ کے دل میں بھی غلط وسوسہ پیدا نہیں ہوگا، پر اس صورت میں کفر کی چھاؤں بھی آپ پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو اب اس کے بعد کفر ایک قسم کا نہیں ہے بھائی، کفر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر عناد، ایک ہے کفر انکار، ایک ہے کفر کبر، ایک ہے کفر نفاق، ایک ہے کفر استحلال، ایک ہے کفر اعراض، ایک ہے کفر استبدال، ایک ہے کفر جحود۔ اتنے کفر ہیں، تو ایک انسان کتنوں سے بچے گا؟
تعریف کیا سن لیجیے. کفر عناد حق جانتا ہے، حق مانتا بھی ہے، مگر قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. مانتا ہے، جانتا بھی ہے، مگر میں قبول نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے. کیا ہوا؟ وہ عناد ہے، دشمنی ہوئی. تو اس وجہ سے اس کو جو کفر ہے، اس کفر کا نام کیا ہے؟ کفر عناد. نہیں جان تو ہیں بھائی، اچھے ہیں، میں نہیں مانتا. مت مان. تو کیا ہو رہا ہے؟ کافر ہو رہا ہے. ایک ہے کفر انکار، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی. زبان سے بھی اور دل سے بھی انکار کرنا ہے. کیا ہوا؟ یہ منکر. ایک ہے کفر کبر. برابر ہے بھائی، سب ہے، ٹھیک ہے، مگر میری طبیعت نہیں چاہتی. تو یہ کبر کر رہا ہے، بڑائی، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی سچائی کو، حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ اپنی جگہ پر میں نہیں مانتا. یہ کیا ہے؟ یہ کبر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبر کو کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کفر ہے. ایک ہے کفر نفاق، وہ تو آپ جانتے ہیں. نفاق کیا ہے؟ دل سے ماننا سب، مگر پھر تنہائی میں جا کر انکار کر دینا. جیسا آدمی ویسی بات. یہ کیا ہے؟ کفر نفاق ہے. ایک ہے کفر استحلال، یعنی حرام کو مختلف دلیلوں کے ذریعے حلال قرار دے دینا. یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہی ہے، مگر بہانہ ڈھونڈتا ہے مختلف قسم کے تعویلات کا. اس تعویل سے اس کو حلال کر دیتا ہے. کھا رہا ہے گوشت، نہیں وہ ایسا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، اس واسطے میں جا کر کھا لیا. جان بوجھ کے کھائے تو حرام ہے، مگر ایسا نہیں تھا، تو اتفاق سے انہیں لا کے دے دیا، میں کھا لیا. تو یہ کیا ہے؟ حرام چیز کو حلال قرار دینے کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ کفر ہے. انسان کو اس سے بھی بچنا چاہیے. انسان کو تو احتیاط کرنا چاہیے. جہاں کہیں گمان بھی پیدا ہو جائے تو مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہنا کہ نہیں، یہاں مشتبہ ہے اور مشتبہ چیز کو میں کھانے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دینا چاہیے. ایک ہے کفر اعراض، انجان بن جانا. جہاں معلوم ہو رہا ہے کہ سب ملیگت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب وہاں حقیقی معلومات آپ کو ہو جائیں گے، تو اس جلسے سے بازو ہو گئے، نہ گئے نہ سنے، نہ ہم کو سننے کی ضرورت ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کفر اعراض. ہمیں دور ہو جاتے ہوئے چلے جانا وہاں پر، تاکہ اپنے آپ کو اب دور رکھ سکیں. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفر ہے. اس کا حکم بھی وہی ہے. جب آپ کو حقیقت معلوم ہو رہی ہے تو آپ کو جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. تو ایک مطلب اس پر اگر وہ طریقے اختیار نہیں کرتے اس کو بھی کفر ہو جاتا ہے. اور ایک ہے کفر جحود، جس کے معنی ہیں کہ دل سے تو حق جاننا، نہ زبان سے اس کا انکار کرنا. یہ کفر جحود، انکار کرنا سختی کے ساتھ، جیسا کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، وہ بھی کفر ہے. تو اتنے کفر ہیں. اب آدمی اگر نہیں موعود علیہ السلام کی تصدیق کا انکار کرتا ہے، میں اپنے طرف سے کچھ اسے نہیں کہتا. اتنے جو کفر کی قسمیں بتائی ہیں، اب اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کس ترازو میں بیٹھ رہا ہوں. ایک دوسرا مہدویہ کا اصول یاد رکھو.
میں آپ تمام کو جو باہر سے بھی آئے ہوئے سینکڑوں افراد ہیں ان سے میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں، لوگ مہدویوں کو بدنام کرتے ہیں کہ مہدوی دوسروں کو اور خصوصاً مہدی کا انکار کرنے والوں کو کافر کہتے ہیں، اور میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مہدویوں پر تہمت ہے، مہدویوں پر بہتان ہے، مہدویوں پر الزام آفرینی ہے۔ مہدی موعود نے کبھی بھی مہدی موعود نے کبھی بھی اپنے منکر کو کافر نہیں کہا۔ سن رہے آپ الفاظ کرے، مہدی موعود نے کبھی بھی اپنے منکر کو کیا بولا میں کافر نہیں کہا۔ تو جب مہدی نے نہیں کہا تو ہم کو کہنے کا حق ہے؟ اب پریشان ہیں یہ کیا بھی نئی بات سن رہے ہیں؟ اب تک جو سنتے آئے ہیں بولتے آئے ہیں یا نئی بات سن رہے ہیں؟ صحیح ہے، نئی بات نہیں ہے، بات پرانی ہے۔ میرے الفاظ کیا ہیں کہ مہدی موعود نے کبھی بھی اپنے منکر کو کافر نہیں کہا۔ مہدی موعود سے جب علماء نے پوچھا آپ اپنے منکر کو کافر کہتے ہیں تو مہدی موعود نے جواب دیا، بندے نے کبھی بھی اپنے منکر کو کافر نہیں کہا، مہدی کے منکر کو رسول اللہ نے کافر کہا۔ میں نے فقط مہدی اور رسول اللہ کے الفاظ کو دہرایا ہے، میں نے کبھی بھی اپنے منکر کو کافر نہیں کہا۔ ہم نے کب کہا؟ اور ہم کو کہنے کا حق، یاد رکھو آپ، کافر کہنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے، قرآن کو ہے، رسول کو ہے۔ کافر کہنے کا حق خدا کو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور قرآن کو ہے۔ ہم کو جو حق حاصل ہے خدا کے حکم کو سنانے کا، قرآن کے حکم کو سنانے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سنانے کا حق ہے۔ ہم جو کہتے ہیں اپنی طرف سے حکم نہیں لگاتے، ہم جو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من ہم کرل مہدی، بولو زور سے، کس نے کہا یہ؟ ہم الفاظ سنا رہے ہیں تو ہم گنہگار ہو گئے؟ ہم گنہگار ہو گئے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے، رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے الفاظ کو ہم سناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے الفاظ ہیں، معنی صحیح، پر یہ کس کے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والا میں ہوں، رسول اللہ کا حکم ہے، سنانے والے ہم ہیں۔ ہم سنانے والے ہیں، ہم کہنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو کیا حق ہے کہنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا ہم ضرورت پر ہم اس کو سنا دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کے؟ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یاد رکھیے خدا کوئی غلط بات، جھوٹ بات مت کہیے، ہم کبھی بھی ایسا نہیں کہتے۔ پھر ہم نے سنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنایا ہے ہم اس کو سنا دیتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم نے پیشن گوئی کی تھی کہ مہدی آنے والا ہے، پیشن گوئی کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مہدی آئے تو اس پر ایمان لاؤ، کہنے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہے، کہنے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کے دہرانے والے ہیں، ہم سنانے والے نہیں ہیں۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، ہم کہنے والے نہیں۔
ان باتوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ کے یاد رکھیے اور آپ کو کہنا بھی چاہیے، کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ میں آپ وہیں آنے والے ہیں۔ اگر مجھے وہ کیسا، تو آپ کہیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا من انکر المہدی فقد کفر، وہیں آئے نا آخر میں۔ تو اس بات اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہرگز حکم سنانے والے نہیں ہیں، رسول اللہ کے حکم کو ہم دہرانے والے ہیں۔ مہدی کے تصدیق کا حکم کیا ہے، اس کا ویٹ کیا ہے، وزن کیا ہے، رسول اللہ نے سمجھایا، ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو مہدی موعود قرآن شریف میں بھی آپ اٹھا کر دیکھو، کفر کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کفر کا لفظ کس نے کیا ہے؟ جی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن شریف میں کیا کہا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کرتے، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کس نے کہا؟ اور خدا کے کلام کی جو خصوصیت ہے اس کو آپ یاد رکھو۔ مہدی موعود علیہ السلام کے کلام کی جو خصوصیت ہے، میں آپ سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، ان کو یاد رکھو۔ خدا نے کبھی کسی کا نام لے کر کافر نہیں کہا، حالانکہ خدا کو معلوم ہے۔ خدا نے دیکھا ابو جہل سے بڑھ کر کافر کون تھا، ابو لہب سے بڑھ کر کافر کون تھا، پر کیا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر بات کی؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زبان مبارک سے کسی کو کافر کہا؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھا، میں اپنی زبان سے کسی کو پرٹیکولر نام لے کر کافر کہا، اوصاف کے ساتھ کافر کہا، اوصاف کے ساتھ کافر کہا، نام لے کر نہیں کہا۔ مہدی موعود نے بھی کسی کا نام لے کر کافر کہا۔ مجھے آپ ایک نام ایسا لا کر بتائیے کہ مہدی موعود نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ مہدی موعود نے کہا تو آپ نے جتنی احتیاط برتی کہ اپنے طرف سے بھی وہ لفظ نہیں کہا، لفظ کہا بھی تو رسول اللہ کا حوالہ دیا کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا۔ تو یاد رکھو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کافر بنانا آسان ہے، 1000 آدمیوں کو کافر بنانا آسان ہے، ایک کافر کو مسلمان و مہدوی بنانا مشکل ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کافر بنانا چاہیے یا مہدوی مومن بنانا چاہیے؟ مومن بنانا چاہیے۔ تو کوشش اس بات کی کرو کہ کافر کو بھی کافر نہ کہتے ہوئے اسے مومن بنانے کی آپ کوشش کرو۔ کافر بنانا آسان ہے، مومن بنانا مشکل ہے۔ مومن بنانے کی کوشش کرو۔ نہیں آپ کیسے؟ اگر کوئی کہے ارے آپ تو ہم کو کافر کہتے ہیں، تو آپ نرمی سے ارے بھائی آپ کو کافر کون کہتا ہے؟ آپ تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، نماز کے پڑھنے والے ہیں، آپ کافر کیسا ہو سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کافر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس کے رسول کی جو احکام کو مانتے ہیں وہ ہم ان کو کافر ہم نہیں کہتے۔ ہاں کہیں اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے اور خدا اس کا رسول کافر کہتے ہیں تو الگ بات ہے، اور ہم آپ سے اتنا کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو۔ تو مومن بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، کافر بنانے کی کوشش کر کے راستے کو بند کرنے کی کوشش مت کرو، راستے کو کھلا رکھو۔ اور پر اس کے معنی یہ نہیں کہ آپ اپنے دین کو ہی چھپانے کے لیے بیٹھ جاؤ، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت جو ہے وہ بولو اور نام کے ساتھ بولو۔ کافر کس نے کہا؟ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول نے کہا، ہم دہراتے ہیں۔ قرآن نے کہا، ہم دہراتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو نہیں کہتے۔ پھر بات ہے تو پوچھو بھائی
اس بات میں اب جو میں بات آپ کے سامنے بولا، اس میں اگر کسی کا کسی کو اعتراض رہ سکتا ہے تو آپ بولیے، کیونکہ بات یہ بھی جا سکتی ہے کہ عابد خنمیری نے کہا کہ مہدی کے منکر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یہ میسج جاتا ہے تو وہ میسج میرا نہیں ہے، میں جو میسج دے رہا ہوں وہ الگ ہے۔ اگر یہ میسج جاتا ہے تو میسج غلط ہو جاتا ہے، اس لیے پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا میرا میسج آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میرا میسج یہ ہے کہ منکر مہدی کو خود مہدی موعود نے اپنی زبان سے کافر نہیں کہا۔ مہدی موعود نے کہا میں نہیں کہتا، رسول اللہ نے جس کو کافر کہا ہے میں اس کو کافر کہتا ہوں، اور حدیث میں ہے کہ میں رسول اللہ نے فرمایا من انکر مہدی فقط کفر۔ تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں فقط رسول اللہ کی حدیث کا دہرانے والا ہوں، میں اپنی طرف سے کسی کو نام لے کر کافر کہنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات سچ ہے؟ یا آپ بھی کوشش کرو کہ کسی کا نام لے کر آپ کافر مت کہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہو۔ ایک دوسرا، صفت سے کافر بناؤ، نام سے ذات سے کافر مت بناؤ۔ کافر بناؤ تو کیسے بناؤ؟ صفت یعنی مہدی کا انکار کرنے والے کی صفت، جو مہدی کا انکار کرتا ہے یہ صفت ہوئی، یہ نام نہیں ہوا۔ اس صفت کے کہنے کی وجہ سے آپ کا الزام نہیں آتا۔ جی ہمارے اپنے خود اس کمپلیکس میں ہے کہ تیل اڑنے والے سے پورے کافر، باہر والا ہم کو کافر بولتا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ جی ہم رسول اللہ کی حدیث بھی سناتے ہیں، جی وہ اتنے سارے لوگ کافر ہو گئے، تو فکر اپنی جان کی نہیں رہی، دنیا بھر کی فکر آپ کو صحیح ہے۔ اصل مسئلہ آج یہ آ گیا ہے، صحیح۔ حدیث رسول کی اہمیت نہیں رہی۔ اٹھ کر بولو، لوگ جو اٹھ کر بولو، جو رسول کی حدیث کا انکار ہو رہا ہے، خلیف اللہ کلام اللہ کا انکار ہو رہا ہے، اس کی اہمیت نہیں رہی۔ تو اتنے لوگ جو ہے نا انکار کر رہے ہیں وہ سب کافر، تو آپ اتنے چنندہ تو تو اس کا جواب یہ ہے، آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اچھی بات پیش ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن میں اللہ نے ایک سے زیادہ کئی مرتبہ یہ فرمایا